بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی انگلش ٹیچر ہوں اور آج سے آپ کو انگلش پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نیو کلاس میں پروموٹ ہوئے ہیں، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی انگلش کی بکس چینج ہو گئی ہیں۔ پہلے آپ کو آکسفورڈ کی بکس پڑھائی جاتی تھی اور اس سال سے ہم کیمبرج اسکالر سیریز کی بکس پڑھا رہے ہیں، اور 3 کلاس کے لیے جو انگلش بک ہوگی اس کا کور پیج آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ So let's begin our lesson without wasting any more time. Okay, this is page 4 of your book, and here they have mentioned the unit number 1, and the name of the unit is Holy Prophet, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 5 کی طرف دیکھیں۔ اچھا، یہ پیج نمبر 5 ہے آپ کی بک کا، دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ٹاپک یہاں دوبارہ دیا گیا ہے، اور یہاں آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے حرم شریف کی، خانہ کعبہ ہے سینٹر میں، اور ارد گرد جو ہے وہ پلگرمس آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ پلگرمس حاجیوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے پلگرمس کے لیے آئے ہوتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطاف ہے، مطاف وہ میدان ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس بگن our lesson. Prophets have been sent as role models for mankind. Prophets کا مطلب ہے انبیاء۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، plural of نبی، یعنی بہت زیادہ نبیوں کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ have been sent as role models. role models بیسٹ ایگزامپل ہوتی ہے۔ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کو کوئی ایگزامپل دیتے ہیں، تو اسی طرح ہماری لائف میں اگر ہمیں کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے وہ بیسٹ رول ماڈل ہے۔ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی پوری زندگی سچ بول کر گزاری، کیسے انہوں نے پوری زندگی امانت کا خیال رکھا، کیسے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے کبھی مشکل ہوتا ہے تو جب ہم ان کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ مین کائنڈ انسانیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی جو ہے وہ انسانیت کے لیے رول ماڈلس تھے، رول ماڈلس کے طور پر بھیجے گئے۔ اللہ sent them to teach us how to lead our lives. اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ sent them، اللہ نے ان کو بھیجا to teach us how to lead our lives، تاکہ وہ ہمیں سکھائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کریں، تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں، ٹھیک ہے۔ lead our life، کیسے اپنی زندگی بسر کریں۔ A number of prophets have been sent for the guidance of human being. انبیاء کی ایک تعداد، مطلب کافی تعداد، A number of prophets مطلب کافی تعداد میں انبیاء کو بھیجا گیا، have been sent بھیجا گیا، for the guidance of human beings انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ گائیڈنس رہنمائی کو کہتے ہیں، human beings انسانوں کو کہتے ہیں۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet, رسول of اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet، یہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہیں، رسول of اللہ، and the best role model for the world، اور پوری دنیا کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے۔ His life is full of lessons for us۔ آپ کو ابھی بتایا کہ ان کی لائف میں کافی ایسے لیسنز ہیں جس کی وجہ سے ان کی سچائی سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے، کہیں پر ان کی امانت داری
دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، تو ان کی جو لائف ہے ان میں کافی لیسنز ہمارے پاس موجود ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the month of Rabiul Awwal. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam مکہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہوئے in the month of Rabiul Awwal، ربیع الاول کے مہینے میں۔ He belonged to the tribe of Quraysh، ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ ٹرائب قبیلے کو کہتے ہیں، belonged کا مطلب ہے تعلق۔ He belonged to the tribe of Quraysh، وہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم family can be traced back to حضرت ابراہیم and حضرت اسماعیل علیہم السلام۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہے، یعنی ان کا شجرہ نسب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ شجرہ نسب یا فیملی کے ٹریس جو یہاں پر بتایا گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے جو باپ اور پھر ان کے دادا اور پھر ان کے دادا، اس طرح کرتے کرتے بات حضرت ابراہیم تک پہنچتی ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے اس وقت ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، لیکن اگر ان کا شجرہ نسب پیچھے ٹریس کیا جاتا تو ان کا تعلق حضرت ابراہیم کی پشت میں سے تھا، ان کی اولاد میں سے تھا۔ ٹھیک ہے۔ His father passed away before his birth۔ passed away کا مطلب ہے مر جانا۔ ٹھیک ہے۔ His father یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ His father passed away before his birth، ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ Later اس کے بعد his mother also left this world when he was just 6۔ اس کے بعد ان کی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ His mother also left this world، ان کی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی when he was just 6، جب وہ صرف 6 سال کے تھے۔ After that اس کے بعد he was looked after by his grandfather، حضرت عبد المطلب۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد after that اس کے بعد he was looked after، ان کا خیال رکھا گیا، ان کا خیال کون رکھتے تھے؟ ان کے گرینڈ فادر دادا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب، اینڈ دین بائی ہز انکل حضرت ابو طالب۔ پہلے ان کے گرینڈ فادر ان کا خیال رکھتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان دوز ٹائمس، ان وقتوں میں، the Arabs ran astray from the true path taught by the earlier prophets۔ in those times مطلب ان دنوں میں، اس زمانے میں، in those times کا مطلب ہے اس زمانے میں، the Arabs، عرب مطلب سعودی عرب میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ran astray بھٹک گئے تھے from the true path taught by the earlier prophet، وہ جو سیدھا راستہ، جو سچا راستہ پہلے کے پیغمبروں نے سکھایا تھا وہ اس سے بھٹک گئے تھے۔ اچھا، راستہ سکھایا تھا مطلب جو نیکی کرتا ہے، جو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، اسی کو سچا راستہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو پہلے پیغمبر تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے پہلے کے پیغمبر تھے، انہوں نے بھی یہی نیکی کا راستہ سکھایا تھا، دکھایا تھا سب کو، لیکن عرب جو لوگ تھے وہ اس سے بھٹک گئے تھے۔ رین ایسٹرے کا مطلب ہے گمراہ ہو گئے تھے، راہ بھٹک گئے تھے۔ They had forgotten the prophet's message، انہوں نے اپنے پیغمبروں کا پیغام بھلا دیا تھا۔ And started worshipping idols، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ آئیڈل بت کو کہا جاتا ہے، ورشپ عبادت کو کہتے ہیں۔ ورشپنگ آئیڈلس، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ At the age of 25 the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم married حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ اللہ sent the first revelation to him at the age of 40، اور جب وہ 40 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلی وحی نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا پیغام ان کی طرف آیا تو اس وقت ان کی عمر 40 ایئرس تھی، 40 سال تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ان کی لائف سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی گئی ہیں
کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ایٹ دی ایج آف 6 جب وہ 6 سال کے تھے ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ان کے گرینڈ فادر ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا نام حضرت عبد المطلب تھا. پھر انکل ابو طالب ان کا خیال رکھتے تھے. اور اس وقت کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ عرب لوگ جو تھے وہ اب پہلے کے پیغمبروں کا پیغام بھول چکے تھے اور انہوں نے آئیڈل ورشپنگ شروع کر دی تھی، یعنی بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ سے، اور 40 سال کی عمر میں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ کی طرف سے پہلا پیغام ان پر نازل ہوا. اللہ sent the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to help these people to find the right path. اچھا، وہ جو نیکی کا راستہ وہ بھول چکے تھے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ عرب لوگ جو ہے وہ پہلے پیغمبروں کی باتیں، ان کے تعلیمات بھول چکے تھے، تو یہی تعلیمات دوبارہ ان کو سکھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. The holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked hard to reform their way of life. انہوں نے بہت محنت کی، worked hard، بہت محنت کی to reform، تاکہ اصلاح کر سکیں. ریفارم کا مطلب ہے کریکشن کرنا، کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا. تو ریفارم ان کی لائف میں ریفارم کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. مطلب عربینس کی لائف جو تھی، ان کا جو طرز زندگی تھا، جو ان کا طریقہ تھا آئیڈل ورشپنگ کا، یا لڑکیوں کو قتل کرنے کا، یا جو بھی زیادتیاں وہ کرتے تھے، ان ساریوں کو ریفارم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت کی. اوکے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. آپ لوگ اس کو ریڈ کریں گے گھر میں، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ نمبرز پہ. سو دس از آل فار ٹوڈے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.